اللہ اور اس کی توفیق سے سورہ یونس کا آخری سبق پڑھیں گے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 107۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ واو کا معنی ان کا معنی اگر، اور اگر یمسس کا مسا یا مسو مسن کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر تجھے پہنچائے اللہ تعالی بدرن کوئی تکلیف کوئی نقصان، اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے فلا کاشفا، تو نہیں ہے کوئی بھی ٹالنے والا لہو اس کو، الا مگر ہے ہوا وہی کون؟ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ کے سوا تیری کوئی تکلیف تیری کوئی پریشانی دور نہیں کر سکتا۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ پھر وہی اعتراض پلٹ کے آتا ہے، جی آپ اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہیں اپنی تکلیف لے کر؟ ہیں جب اللہ کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا تو پھر آپ ان کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تو اس کا جواب ایک ہی ہے کہ وہ اللہ کے عبد معزون ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو اذن دے رکھا ہوتا ہے، انہوں نے اپنے رب کو اس قدر راضی کیا ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بولنا تمہارا ہوگا، طاقت اس میں میری ہوگی، ہاتھ تمہارے ہوں گے، گرفت میری ہوگی، پاؤں تمہارے ہوں گے، چلنا میرا ہوگا۔ جب وہ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں، اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ اختیار یہ اذن دے دیتا ہے، وہ بھی جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ہوتا اس کے اختیار سے ہے، اس کی مرضی سے، اس کے منشا سے ہوتا ہے، اس کے اختیار، اس کے اذن، اس کی اجازت، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ وَإِن يُرِدْكَ، اور اگر وہ چاہے، واو کا معنی اور ان کا معنی اگر، ارادہ یرید ارادتن کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، ارادہ کرنا، تو اصل میں یہ یرید تھا، ان کی وجہ سے آ کے التقاء ساکنین ہوا یا گر گئی تو رہ گیا یرید کا معنی ہوا ان یرید، اور اگر وہ ارادہ کرے کا تیرے ساتھ، سمجھا گیا؟ اگر وہ تیرا چاہے بخیرن بھلا بھلائی، فلا راد، تو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے، لفضل ہی، اس کا فضل، اس کے فضل کو کوئی بھی رد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ توکل اللہ کی ذات پہ کر لیا کرو، لوگوں سے پھر بندے کو ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب اللہ کی ذات پہ اتنا قوی اور محکم توکل اور بھروسہ ہو جاتا ہے کہ جو ہونا ہے میرے رب کی طرف سے ہونا ہے، تو پھر بندہ کسی سے خائف نہیں ہوتا، نہ کوئی اللہ کا فضل بندے پہ جو ہو رہا ہو کو اس کو روک سکتا ہے، نہ اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو اس تکلیف کو کوئی دور کر سکتا ہے۔ یصیبو، وہ چاہتا ہے بہی، وہ پہنچاتا ہے بہی اس فضل کو، من یشاء، بولو بولو جسے وہ من عبادہ، بولو بولو، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہی بخشنے والا۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ حق سے مراد یہاں یا تو قرآن مجید ہے، یا دین اسلام ہے، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، تو پس جو راہ پر آیا، جس نے ہدایت حاصل کی، فَإِنَّمَا، پس جزی نیست، یہتدی، وہ راہ پر آیا، لِنَفْسِهِ، اپنے ہی بھلے کو۔ لام یاد رکھو، لام منفعت کے لیے آتا ہے، الا جو ہے وہ ضرر کے لیے آتا ہے، جیسے پیچھے تیسرے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جس نے اچھا کمایا اس نے اپنے ہی بھلے کو کمایا، جس نے برا کمایا وعلیہا، اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اللہ ضرر کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو لازم کرنے کے لیے آتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟
جس طرح آگے یہاں بھی اللہ آ رہا ہے فَإِنَّمَا پس جزنیست یہتدی وہ راہ پر آیا لنفسہ ہی بولو اپنے بھلے کو کس کو اپنے بھلے کو ومن دلّا اور جو بہکا فَإِنَّمَا پس جزنیست یدلو وہ بہکا علیہا بولو اپنے برے کو وہ بہکا اپنے برے کو وما انا علیکم بے وکیل اور میں تم پر حاکم اعلیٰ نہیں ہوں وہ کا معنی اور ماں کا معنی نہیں آنا کا معنی میں علیکم تم پر بے وکیل حاکم اعلیٰ میں تم پر کوئی حاکم اعلیٰ نہیں ہوں کہ میں تم پر جبر کروں جس نے بھلا کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے جس نے برا کرنا ہے اپنے سمجھ آئی بات کی نا میرا کام ہے قرآن بھی کہتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ہم نے دونوں راستے انسان کو دکھا دیے اب یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس راستے کو وہ چوز کرتا ہے وَاتَّبِعْ اور چلو ما اس پر یوحا جو وحی کی جاتی ہے الیکا تم پر وَاصْبِرْ اور صبر کرو حتی یحکم اللہ اللہ حکم فرما دے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ بولو اور وہ سب سے بہتر حکم فرمانے والا ہے اور وہ سب سے بہتر